اللہ رب العالمین اپنا فضل و کرم، اس کا احسان ہمیشہ اپنے بندوں پر جتاتا ہے، اور ان احسانوں کے بدلے میں اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کا خطبہ دیتے یا لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے تو یہ 3 آیتیں فرماتے: اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر ایمان پر مرنا، اور فرماتے اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، آدم سے حوا بنایا، اور پھر ان دونوں سے دنیا کے سارے مرد سارے عورتیں بنائی، اور رب سے ڈرو جس نے تمہاری رشتہ داریاں بنائی اور رشتہ داریوں سے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور یقیناً اللہ ہم سب کا نگران و نگہبان ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب بات کہو تو بھلی اور سیدھی بات کہو، اور یقیناً جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، بھلی اور سیدھی بات کرتا ہے، تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب، اس کے لیے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی اور جنت کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بنائیں۔ آج آپ کے سامنے جو بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ آب و ہوا ہے، یہ رات اور دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، وہ اللہ کی ذات بابرکت ہے جس نے آسمانوں میں بروج بنائے، آسمانوں میں بہت سارے سٹارز بنائے، اور اس میں سورج بنایا چمکتا ہوا چراغ، اور چاند بنایا جو رات کے اندر اندھیرے میں سونے کے لیے ہمارے لیے ٹھنڈا چراغ ہے۔ اور فرمایا وہی اللہ کی ذات ہے بابرکت جس نے رات اور رات کے پیچھے دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، یہ بنانے والی اللہ کی ذات اس لیے بنائی۔ اے انسانوں تھوڑا غور کرو، اس سے عبرت حاصل کرو، زندگی کا ایک دن جاتا ہے، ایک دن ختم ہوتا ہے، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، زندگی آپ کی دن بدن ختم ہوتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس تعلق سے بہت ساری آیتیں فرمائی ہیں۔ میرے دوستو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنے احسانوں کا بدلہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم رحلت الشتاء والصیف، گرما کے موسم میں اور سرما کے موسم میں تم تجارت کے لیے نکل جاتے ہو، تمہاری حفاظت کرنے والا اللہ کے ذات اور تمہیں رزق دینے والا، تمہیں بھوک اور پیاس سے مطمئن کرنے والا، روزی دینے والا اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا سورہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ شتا کے معنی ہے سرما کا موسم، الصیف سیف کا معنی ہے گرما کا موسم۔ تو گرما اور سرما کا موسم پورے سال میں بعض ملکوں میں 2 ہی موسم ہوتے ہیں، لیکن حساب دیکھا جائے تو سال بھر میں 4 قسم کے موسم ہیں۔ ایک گرما کا موسم، جب گرما کا ختم ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ بارش کا موسم آتا ہے، بارش کا موسم ختم ہوا تو پھر موسم سرما شروع ہو جاتا ہے، اور جب موسم سرما ختم ہو جاتا ہے تو موسم بہار شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 موسم اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں انسان اسی طرح بدلتا رہتا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ موسم آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور اللہ نے ہر موسم کی خصوصیات رکھی ہے۔ جیسے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے خصوصیات ہیں، کیا بچپن تھا، کیا بے فکری کا زمانہ تھا، اور کیا جوانی کا الڑ پن تھا کہ جوانی میں کس طرح سے آزادی سے زندگی گزارا، اور جب بوڑھاپا آیا، جوانی کی ختم ہوئی تو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آدمی فکر مند، پھر اس کے بعد بیماریوں کا شکار، پھر دنیا سے اس کو لوگ رخصت کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی موسم بھی اللہ کے آتے اور جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار، موسم سرما، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج،
اللہ تعالیٰ تمہیں دین کے معاملے میں کوئی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں تنگ کرنا نہیں ہے۔ جب انسان گرمی کی شدت ہوتی ہے ہائے ہائے وائے وائے کرتا ہے، اور جب موسم گرمی ختم ہوئی تو بڑی سکون کا سانس لیتا ہے، اور بارش میں جب بارش زیادہ ہو تو پھر ہائے ہائے وائے وائے کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب سرما کا موسم آیا تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب سرما کے موسم کے اندر شدت کی سردی ہو جاتی ہے تو پھر گلا شکوا کرنے لگتا ہے۔ اور یہ انسان کی طبیعت ہے، ایک چیز پر قائم نہیں رہتا اور ایک چیز اس کو بھاتی نہیں ہے، بلکہ وہ موسم کے لحاظ سے اپنے مزاج اور طبیعت، اور یہ موسم بہار ہے، کون سا؟ موسم سرما۔ موسم سرما اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے اس موسم میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہر موسم کے الگ الگ فروٹ، الگ الگ میوے آتے ہیں بازار میں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسمی پھلوں کو جتنا ہو سکے اس موسم کے پھل کو کھانا چاہیے، اور ان موسموں کو اس کے موسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہماری صحت و عافیت کا خیال فرماتے ہوئے وہ ایسے موسم کے اندر ویسے پھل پیدا فرماتا ہے۔ تو موسم سرما اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ عبادت کا باغ ہے۔ یہ موسم سرما عبادتوں کا باغیچہ ہے، بستان ہے، حدیقہ ہے۔ اور موسم سرما جب آتا صحابہ کرام بڑے خوش ہوتے، بولتے موسم سرما آ گیا، ارے بڑی خوشی کا اظہار کرتے۔ اور میں بھی دیکھا عرب کے اندر موسم سرما آتا تو سارے لوگوں کے اندر خوشی دوڑ جاتی ہے، اور یہاں پہ اتنا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن یورپی ممالک کے اندر جو اکنامیکل ممالک ہیں وہاں دیکھیں گے آپ، موسم سرما آیا زندگی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے، کپڑے سارے بدل جاتے ہیں، اور ایک نیا کپڑا، ایک نئی زندگی وہاں شروع ہوتی ہے۔ اور موسم سرما میں الگ کپڑے، کیا خوبصورت کپڑے، کیا موٹے موٹے، اور کوٹ اچھی طرح سے پہن کے نکلتے ہیں۔ اور جب سرما کا ختم ہوا، گرما کے موسم میں دیکھیں گے وہاں پورا سوسائٹی چینج ہو جاتی ہے، لوگوں کے کپڑے چینج ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اتنی زیادہ تبدیلی محسوس نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ وہاں اکنامی ملک ہے، پیسے دولت اللہ نے ان کو بہت دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہر موسم کا الگ ذائقہ ہے، ہر موسم کا الگ ٹیسٹ ہے، ہر موسم کے اندر ہم الگ الگ چیزیں کھاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے فیس بک پر ہر آدمی یوٹیوب بناتا ہے، بولے یار موسم سرما میں یہ کھاؤ، اور موسم سرما میں کھانے کی چیز یہ ہے، تو اس طرح سے پکوان الگ الگ، سرما کے الگ، گرما کے الگ۔ اب سوال یہ ہے کہ موسم سرما آیا تو گرمی گئی کہاں؟ تو یہ گرمی گئی کہاں؟ آئیے، یہ گرمی زمین کے اندر چلی گئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو زمین سے پانی کے چھرے نکلتے ہیں، ندی نکلتی ہے، موسم سرما میں آپ جائیے پانی گرم گرم ملے گا آپ کو، بوڑی کے اندر، کنویں کے اندر پانی گرم گرم ملے گا آپ کو، بور کا پانی گرم گرم ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ میں زمین کی گرمی چلی جاتی ہے۔ اور کہاں گئی گرمی؟ انسانوں کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں خوب دبا کے کھاتے ہیں اور کھا کر کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اور گرما کے موسم میں سردی کہاں گئی؟ زمین کے اندر۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے گرما میں بہت ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں زمین کے اندر، اور اسی طرح سے گرما کے موسم میں سردی پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، لوگ زیادہ کھا نہیں پاتے، گرما کے موسم میں کھانا کم ہو جاتا ہے لوگوں کا، اور ہیوی غذا نہیں کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے گرما کے موسم میں سردی اندر چلی جاتی ہے پیٹوں میں، زمین میں، اور اسی طرح سے اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ سے شکوہ کیا، شکایت کی، اے اللہ میرے اندر اتنی زیادہ آگ جلتی ہے، گرمی اتنی ہو گئی ہے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا جاتا ہے، میں پریشان ہوں۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں،
تیرے لیے میں سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دیتا ہوں، جہنم سے کہا۔ تو جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ جب سانس اندر لیتی ہے جہنم، کیا ہوا؟ پوری گرمی ختم اور پوری سردی ختم، اور جب سانس باہر چھوڑتی ہے جہنم تو اس کی گرمی پوری دنیا کے اندر گرما آ جاتا ہے۔ شدت کی گرمی اور شدت کی سردی یہ جہنم کے سانس لینے اور سانس چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ ابھی جو سردی ہے جہنم نے سانس پیٹ میں لے لیا تو دنیا میں سب سردی آ گئی، اور جب سانس چھوڑے گی پوری دنیا میں گرما آ جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک موسم میں، موسم سرما میں صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ آدمی پسند کرتا ہے گرم گرم کپڑے پہنو، گرم گرم بستروں میں اوڑھ کے سونا، لیکن وہاں کچھ مائنس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں زندگی کے اندر سرما کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کو اس کا برعکس ہوتا ہے۔ جیسا ایک حدیث سناؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، آپ اپنے برتنوں کو ڈھانک کے رکھو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، برتنوں کو ڈھانک کے رکھو، اپنے مشکیزوں، گھڑا پانی کا کوئی بھی ہے، پانی کا مشکیزہ عرب کے اندر اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ چمڑے کا گھڑا ہوتا تھا۔ تو کہا اس کو اچھی طرح باندھ کے رکھو، دروازوں کو بند کرو، اور سوتے وقت میں چراغ بجھایا کرو، اور دروازے بند کرو۔ اپنے بچوں کو شام سورج کے ڈوبتے وقت میں گھر کے باہر نہ بھیجو، اس لیے کہ شیطانوں کے نکلنے کا وقت ہے، اور شیطانوں کا بچوں پر عورتوں پر مسلط ہونے کا وقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نصیحت فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں آپ غور کریں کیسی ہماری زندگی کے لیے نبی نے کتنے پیارے اصول بتائے۔ اور دروازہ بند ہے، شیطان اس کو کھولے گا نہیں۔ کوئی بھی چیز اگر برتن کو بند کیا ہے تو اس کو بھی شیطان کھولے گا نہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ سال میں ایک بار بیماری نازل ہوتی ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو بیماری گزرتی ہے تو جو برتن کھلا ہے وہاں، جو گھر کھلا ہے وہاں گھس جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صحت و عافیت اور ہمارے فزیکلی جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں اس کی طرف ہماری نشاندہی فرمائی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، یہ جو کورونا ختم ہوا، پھر ابھی افواہ پھیل رہی ہے کہ کورونا آنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سردی کا دسمبر کے مہینے میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث کے رولز کے مطابق حدیث میں آیا کہ دسمبر میں بیماریاں آسمان سے نیچے آتی ہیں۔ تو یہ بیماریاں جو پھیلتی ہیں دسمبر جنوری کے اندر پھیلتی ہیں۔ اور اس سے پہلے کا شاید تجربہ آپ کو یاد ہو کہ سردی کے موسم میں یہ زیادہ زور پکڑتا ہے۔ کون سا؟ یہ کورونا وائرس زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، زیادہ پھیلتا ہے، زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ تو اس لیے ان سردی کے شدت کی سردی کے موسم میں آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، اور جیسا کہ گورنمنٹ بتائے گی کہ آپ فزیکلی کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ سردی کے موسم میں جہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں وہاں کچھ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہیں، جیسے کچھ بیماروں کو قابل برداشت نہیں ہوتا، زیادہ تکلیف ہوتی ہے سردی کے موسم میں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سردیوں کا موسم بہار ہے، عبادتوں کا موسم، باغ ہے یہ عبادتوں کا، اطاعتوں کا، نیکیوں کا۔ وہ کیسے؟ آئیے ہم حدیث سنتے ہیں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کو وہ چیز نہ بتلاؤں جس سے تمہاری نیکیاں مٹ جاتی ہیں اور تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں خوب کما سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدہ وقت میں وضو کو اچھی طرح سے کرنا،
ناپسندیدہ وقت کیا ہے؟ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج الحمدللہ سب کے پاس ہیٹر تو نہیں ہے، کچھ لوگوں کو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑتا ہے، تو ناپسندیدگی ہوتی ہے، اس کے باوجود عبادت کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام عبادت میں آدمی خوشی خوشی سے کرے تو نیکیاں بے شمار، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ وضو کا اہتمام اس سردی کے موسم میں کرنا بڑی ہی اجر و ثواب والا کام ہے۔ اور دوسرا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کو کثرت کے ساتھ قدم ڈالنا، مسجدوں کو پیدل جانا۔ سردی کے موسم میں فجر کی نماز میں مسجد کو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، سردی ہے مگر مسجد کو جا کے پڑھنا، تو مسجدوں کو جا کے پڑھنا، اس کو ایک قدم پر ایک نیکی اور ایک قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور ایک درجہ اس کا لگا، اس کو بلند فرماتا ہے۔ اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، نمازوں کے انتظار میں بیٹھنا مسجد میں آ کر، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذالکم الرباط، اور یہی تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، موسم سرما میں اللہ رب العالمین نے ہماری جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے یہ نعمتیں جو آپ نے عبادت سنی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوۃ السلاسل، سلاسل ایک جنگ ہے، اس جنگ میں اللہ کے نبی نے حضرت عمر بن العاص کو بھیجا۔ کہتے میں گیا، وہاں سے راستے میں کڑک سردی تھی، بڑی شدت کی سردی تھی، میں احتلام ہو گیا تو پھر اب نماز پڑھانا تھا، لیڈر آدمی تھے، تو میں نے کہا کہ غسل کروں گا تو مر جاؤں گا، تو میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھائی۔ لوگوں نے ناپسند کیا، بولے تم نے یہ کیا کیا، تم کو غسل کرنا تھا۔ بولے بھائی اتنی شدت کی سردی ہے، بعض وقت میں سعودی عرب کے اندر صحراؤں میں -6-8 بھی جاتا ہے، تو یہاں پر تبوک کا جو علاقہ ہے وہاں پہ برف باری ہوتی ہے، اور جہاں میں بھی تھا وہاں بھی -4-5 میں جاتا ہے، تو اس طرح سے سردی شدت کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے تیمم کیا، وضو بنایا، وضو بنا کر جب نماز پڑھا دی، نہ واپس مدینہ آئے تو نبی سے شکایت کی لوگوں نے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ میں شدت کی سردی میں غسل کرتا تو مر جاتا، تو میں نے تیمم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، اللہ کے نبی نے ہنس دیا اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ مطلب یہ کہ آدمی شدت کی سردی میں اگر پانی سے تیمم کرنے میں، جیسے بوڑھے آدمی ہیں وہ مشکل ہو جاتی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں تو تیمم کر سکتے ہیں، جان کا خطرہ ہو، بیماری کا خطرہ ہو تو آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر جو پانی موجود ہے تو چولہا جلانا، پانی گرم کرنا، کوئی آج کل تو بوڑھوں کی کوئی خدمت کرتا نہیں جی، نہ بیوی کرتی ہے نہ بہو کرتی ہے، بیٹی تو گھر میں رہتی ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے کوئی بھی خدمت کرنے والے بوڑھوں کا اللہ ہی رحم کرے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ ایسے ہی بیچارے بس اپنے وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اللہ رحم فرمائے جی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سن کر حضرت عمر بن العاص سے مسکرا دیا اور خاموش ہو گئے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سردی کے موسم میں ہو یا گرما کے موسم میں، وضو بنانا ہے تو پوری طرح سے کوہنیوں کے پیچھے، پنڈلیوں کے پیچھے خیال رکھنا کہ کہیں خشک ناخن برابر بھی نہ رہے، ورنہ ویل للعقاب من النار، اللہ کے نبی نے فرمایا ان پنڈلیوں کے لیے جہنم ہے جن کو پانی نہیں پہنچایا۔ تو اہتمام کے ساتھ وضو کرنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وضو بنانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد کپڑے سے پوچھتا ہے تو جائز ہے۔ کیوں؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کپڑا تھا جس کو وضو بنانے کے بعد سردی کے موسم میں آپ پوچھ لیتے تھے، گرما کے موسم میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، پانی جھڑک دیتے جی، لیکن سردی کے موسم میں پانی نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد یا وضو بنانے کے بعد کپڑے ٹاول سے آپ اپنا صفائی کر سکتے ہیں۔ اب اور اسپیشل چیز آپ کو بتانے کی جو تعلیم دینا چاہتا ہوں وہ ہے اس مبارک سردی کے موسم میں
مسح کرنا، موزوں کو مسح کرنا۔ ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے ہاں عقیدہ بالمل ہے، دین صحیح نہیں ہے اور توحید پکی نہیں ہے، قرآن و سنت کی باتوں پر کامل یقین نہیں ہے، مولانا نے بولا، مفتی نے بولا، فلاں نے بولا، فلاں مذہب میں یوں ہے، فلاں مذہب میں یوں ہے، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال علیہ السلام، ایسا ہمارا حال ہو گیا ہے، دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ایسا عقیدہ ایسا دین ہمارا چلتا ہے، زندگی ایسے چلتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موزے جو پہنتے ہیں پیر میں ساکس، آج کل کیا ہے کامن ہے ساکسوں کو پہننا۔ اب کچھ مولوی حضرات نے کہا کہ جی یہ کپڑوں کے ساکس پہ مسح نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کپڑے کا ساکس پہنتا ہوں تو میرے پاؤں کو گرمی لگتی ہے اور میں چل بھی سکتا ہوں، اور میرے سردی سے بچانے کے لیے بہترین آج کل آسان طریقہ ساکس ہے کپڑے کے۔ اور نبی کے زمانے میں موزے چمڑے کے، اور آج کے زمانے میں چمڑے کے بھی ہیں، آج کے زمانے میں ریگزین کے بھی ہیں، آج کے زمانے میں کپڑے کے بھی ہیں۔ تو کیا نبی کے زمانے میں تھے؟ ہاں جی بالکل تھے کپڑے کے۔ وہ کیسے؟ جیسے آج گھروں میں پرانے زمانے میں آج کی عورتیں کہاں موبائل سے فرصت ہی نہیں ہے، کوئی ماں کی اپنی بیٹی کو سکھاتی بھی نہیں ہے، ورنہ گھروں میں لڑکیوں کو سکھاتے تھے، ماں کرتی تھی، کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے اون کا سوٹر بناتے، ہاتھ سے اون کے ساکس بناتے، بچوں کی ٹوپیاں بناتے، وہ سب کاریگری ہاتھوں کی عورتوں کی موجود تھی اس زمانے میں بھی۔ تو ہاتھوں سے ساکس بناتے، ہاتھوں سے سوٹر بناتے، ہاتھوں سے وہ چیزیں اس زمانے میں بھی تھی، تو اون کا ساکس موجود تھا، تو اس زمانے میں بھی تھا۔ تو علماء کرام نے آج بھی کہا قرآن و سنت کے صحیح تعلیم کے مطابق موزے ساکس پر آپ مسح کر سکتے ہیں بغیر کسی شک کے۔ شک وہی آدمی کرتا ہے جس کا ایمان میں شک ہے، جس کے دین میں شک ہے، وہ آدمی ہمیشہ شک کی زندگی میں گزرتا ہے کہ میں صحیح نہیں، وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ دوسروں کو مت دیکھیں، آپ ہیں، آپ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کا دین ہے، آپ ہیں ذمہ دار اپنے آپ کے دین کے۔ تو دین کے اندر بلا کسی شک کے یہ موزے جو ملتے ہیں کاٹن کے، ان پر آپ مسح کر سکتے ہیں، پتلے ہوں یا موٹے، تھوڑا بہت پھٹے ہوئے ہوں، انگوٹھے کے بعد پھٹا ہوا ہے، پنڈلی کے بعد پھٹا ہوا ہے، اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام ہم جیسے مالدار نہیں تھے، اتنی خوشحالی نہیں تھی، تو کسی کا سامنے سے پھٹا ہوا، کسی کا پیچھے سے پھٹا ہوا، تو اس پر مسح کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو منع نہیں کیا کہ ناخن پھٹا ہے، سامنے سے کٹا ہوا ہے تو اس پہ نہیں کرنا، بلکہ آپ جو زیادہ تر موزہ پاؤں کو ڈھانپ لیتا ہے، ادھر سے ادھر سے کٹا پھٹا ہے، تو اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس موسم میں زیادہ تر لوگ شوز پہنتے ہیں، تو شوزوں کو پہننے کے بعد ساکس پہ مسح کرنا۔ اب مسح کیسے کرنا؟ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ مسح کرنے سے پہلے آپ کو وضو بنانا ہوگا۔ جیسے ظہر کی نماز میں آپ دھوپ کے وقت میں وضو بنایا، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ساکس پہن لیا، باوضو ہو کے پہننا شرط ہے۔ اور یہ ساکس پہننے کے بعد اس کے بعد والا جو وقت ہے اس میں آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو کتنا وقت شریعت نے دیا ہے؟ 1 دن 1 رات، 1 دن 1 رات آپ موزے پہ مسح کر سکتے ہیں۔ وقت تو کب شروع ہوگا؟ آپ نے ظہر میں وضو بنا کے پہنا، عصر کی نماز آپ نے اسی وضو سے پڑھا، پھر آپ کو وضو بنانا پڑا مغرب میں، تو آپ کا وقت شروع ہوگا مغرب سے، مغرب سے لے کر پھر کل مغرب تک آپ کا 1 دن کا 24 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے کا مقرر کیا ہے مقیم آدمی کے لیے، اور اگر مسافر ہے تو مسافر کے لیے 72 آورز، 3 دن 3 رات سفر میں آپ موزے پہ مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس موسم میں ضرورت پڑتی ہے ساکس کو پہننے، اور بلا کسی جھجک کے آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی شرط یہ کہ باوضو ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آپ وقت کا خیال رکھیں، اور اس طرح سے موزے پہ مسح کرنا اسلام میں
آسانی رکھی ہے، اللہ نے شریعت میں جیسے انسانوں کی ضرورت ہے ویسی سہولتیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات میں وضو بنانے کے لیے جب گئے تو اللہ کے نبی کے موزے نکالنا چاہا تو اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، میں نے ان کو حالت وضو میں پہنا ہے۔ تو آدمی کو حالت وضو میں پہننا شرط ہے۔ اور حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ مسافر آدمی ہے تو 3 دن 3 رات موزے پہ مسا کر سکتا ہے، اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات 24 گھنٹے مسا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ موسم سرما کہتے ہیں غنیمت باردہ، ٹھنڈی مال غنیمت ہے کہ جس میں آپ اسپیشل عبادت کر سکتے ہیں۔ جو لوگ خاص طور پر اسپیشل عورتوں کے لیے جو رمضان کے روزے پچھلے دنوں میں چھوٹ گئے تھے ماہواری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، جن لوگوں نے روزے چھوڑ دیے ان کے روزوں کو مکمل کرنے کا بہترین وقت ہے کہ دن کا وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے اور رات پوری آپ کی لمبی ہے، تو جن کے روزے رمضان کے چھوٹے ہیں ان کو مکمل کرنا فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ کوئی آدمی مجھے گیس ہے، مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، مجھے پانی برداشت نہیں ہوتا، میں جی ایسا ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں بول کر کے چھوڑتے ہیں، سب حرام ہے۔ اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا گناہ ہوگا آپ کو، جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنے سے جیسے کافر ہوتا ہے ویسے ہی یہ اپنے کھیل مذاق بنا کے رکھا ہے دین کو، اسلام کو، جب چاہے چھوڑ دیا، جب چاہے اپنی مرضی سے کیا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ایک موقع ہے سردی کے موسم میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کو مکمل کرنے، خواتین خاص طور پر، اور جو لوگ اس طرح سے روزے چھوڑے ہوئے ہیں اپنے روزوں کو مکمل کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی اور دن کا وقت بھی بہت چھوٹا ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4 یہ ہے کہ موسم سرما یہ عبادت گزاروں اللہ والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بہترین موسم ہے کہ رات میں آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے اور فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 10-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھیں۔ میرے دوستو آج کل دیکھیں فجر کی نماز ماشاءاللہ 5:45 بجے ہو رہی ہے، بعض مسجدوں میں 6 بجے پڑھی جاتی ہے، تو اتنا لمبا وقت ہے کہ پوری رات کی نیند آپ کی ہو جائے گی اور جلد سونے کی جو عادت ہے اور سونے کے بعد میں آپ اٹھیں فجر کی نماز کے لیے۔ اس موسم میں بھی اگر کوئی مسلمان فجر کی نماز کو نہیں جاگتا، مسجدوں کو نہیں جاتا، تو دنیا میں اس سے بڑا بدبخت، بدنصیب اور محروم کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مہینہ، یہ موسم سرما جس میں نیند لمبی آپ کی ہوتی، 12 بجے بھی سوتا ہے تو 5-5.5 گھنٹے سو سکتا ہے، اور فجر کی نماز کو نہیں جاگتا تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے بتائیے۔ تو یہ دوستو بھائیو فجر کی نماز کا اہتمام کریں، مسجدوں کو جائیں، اور اسی طرح سے ان مبارک دنوں کے اندر 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے حل من سائل فاعطی علیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی کو بھر دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر ندا لگاتا ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کی بخشش کا، اپنے غلطیوں کی، اپنے جو بھی ہماری زندگی میں خطائیں ہوئی ہیں اللہ سے معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے کہ 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد، بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب حالت سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے ان مبارک دنوں میں کثرت کے ساتھ کرے۔ اور اسی طرح سے جو آدمی 10 آیتیں پڑھتا ہے رات میں، اللہ تعالیٰ اس کو
غافلین سے نکال دیتا ہے۔ اور 100 آیتیں کوئی پڑھتا ہے من القانتین، اللہ کے عبادت گزار بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ 1000 آیتیں کوئی پڑھے تو من المقنطرین میں اس کا اللہ تعالیٰ شمار فرماتا ہے، جو بے حد حساب نیکیاں کرنے والے ہیں۔ تو ان مبارک دنوں کے اندر اور جو ہمیں کرنے والے کام ہیں نمبر 4 5 6 7 وہ یہ ہے کہ میرے بھائی بہت سارے سوسائٹی میں غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے، تو آپ ان کو کمبل دلائے۔ جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے سردی کے موسم میں، تو اچھے گرم کپڑے ان کو دلائے۔ آپ کے گھر میں تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کسی ایک دو کو آپ اپنا لباس پہناؤ اور اپنے کپڑے دو، پرانے کپڑے آپ کے پاس ہے دے دو، اگر نئے کپڑے دے سکتے تو نئے کپڑے دے دو، اور غریبوں کی مدد کرو۔ ان مبارک وقت میں، اس مبارک موسم میں نیکیوں کا موسم ہے، آپ جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح پھر اس جنت کے حاصل کرنے کا یہ موسم بہار ہے، تو اس طرح سے ہم غریبوں کی مدد کریں، اور اسی طرح سے مسکینوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں میں ہے۔ اور اس مبارک موسم میں عبادت کرنا، وضو بنانا، نماز کو جانا، صبر آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ سردی ہے، اللہ نے کوٹ دیا ہے، گاڑی دی ہے، جس انداز سے بھی آپ جا سکتے ہیں، تو صبر ہونا چاہیے۔ صبر فطا، عبادت میں صبر آدمی کے صبر کے اقسام میں سے ایک صبر ہے۔ تو اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مگر اتنا ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مبارک موسم میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رات میں اٹھ کر 2-4 رکعت تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو فجر کی نماز میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی غفلت اور کاہلی سے اللہ تعالی ہمیں دور فرمائے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں دور فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔